السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید ہے آپ سب کا دن کل کا بہت اچھا گزرا ہوگا۔ اللہ کا بہت شکر ہے کہ وہ جو دن عافیت اور خیریت سے گزار دے۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے مصیبتوں سے بچایا، ہمیں اپنی حفاظت میں رکھا۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہماری لائف کا کوئی مقصد بھی ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیا ہماری لائف کا وہی مقصد ہے کہ ہم نے نا دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو کڑتے رہتے ہیں، شکایتیں کرتے رہتے ہیں، مہنگائی ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، گھر میں ظلم ہو رہا ہے، ہم تو انڈر پریویلیجڈ ہیں، اور ان کے منہ پہ ہر وقت ہی شکوہ ہوتا ہے، اور یہ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پریویلیجڈ ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اچھا اس کی لیگ پولنگ کر لو، پہلے تو عہدوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں اب ہمیں مل گیا ہے، اب اس کو بھی لتاڑ دو، اس کو بھی پچھاڑ دو، اس کے بھی آگے کسی کی سیلف رسپیکٹ نہیں رکھتے، جب دل چاہ چیخ لیا، جب دل چاہ پچھ پچھ کر کے بلا لیا۔ تو کیا ہم لوگوں کی زندگی کا کوئی مقصد ہے؟ ہماری لائف جب مجھے اپنے ابا کی بات یاد آتی ہے، وہ کہتے تھے آپ رات کو سوتے ہوئے سوچا کریں کہ آج آپ کی کیا پروڈکٹیوٹی تھی، آپ نے کیا، تو مجھے سمجھ جاتی تھی ابو کیا چاہتے ہیں، میں فورتھ ایئر میں کیا پروڈکٹیوٹی بتاؤں کہ ابو میں نے آج میری یہ پروڈکٹیوٹی ہے۔ لیکن ان کی باتیں بڑی صحیح تھیں کہ ہماری لائف میں کیا پروڈکٹیوٹی ہے؟ کیا ہم نے کسی کو سہارا دیا؟ کیا ہم نے کسی کو پڑھنے میں مدد کی؟ کیا ہم نے کسی کو راستہ دکھایا؟ کیا ہم میں سے کچھ لوگ آج کل ڈپریشن کا لفظ ہو گیا ہے کہ وہ ڈپریشن میں اس کے بعد وہ اینٹی سائیکوٹک میڈیسنس پہ آ گئے ہیں، اور بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی آ گئے ہیں، اور اس میں میڈیکل اسٹوڈنٹس بھی آ گئے ہیں۔ اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ نہیں پڑھ رہا تو کیا آپ نے پروو کرنے کی کوشش کی؟ آپ نے دنیا میں کوئی ایسا کام کیا کہ جو آپ کے مفاد سے ہٹ کر ہو، آپ کے مفاد سے ہٹ کر ہو، پھر تیسری دفعہ کہہ رہی ہوں آپ کے مفاد سے ہٹ کے ہو، آپ نے کبھی دوسرے کی بھلائی کے لیے کام کیا؟ یہ ضرور اپنی زندگی اور سوچیے گا، اور پلیز اپنے ماحول کو، وہ جو پرانے زمانے کی زی ٹی وی اور پتہ نہیں ڈرامہ پلس اور پتہ نہیں 16 اور اسٹار پلس اور یہ وہ بنتا جا رہا ہے، نہ رشتوں کی تمیز رہ گئی ہے، ساس بہو تھی، بہو ساس تھی، کبھی دیور کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ، اور نہ میں کنزرویٹو خاتون بالکل نہیں ہوں، لیکن لباس کی بھی تہذیب ہوتی ہے، آپ کے گھر میں بھی آپ کی تہذیب ہوتی ہے، اور جب آپ ورکنگ پلیس پہ ہوتے ہیں تو ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بال کھلے ہوئے ہیں، ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور آپ کے کوئی اوور آلز نہیں ہیں، اور آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے اور ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جن کو یقین کریں آپ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں روزانہ کا روزانہ، آج وہ مر گیا، آج وہ مر گیا، آج وہ لیجنڈ مر گیا، اور وہ خالی ہاتھ چلا گیا، اس کی ساری پیراڈوز، اس کی ساری اس کے سارے گھر آج کل جیسے ڈی ایچ اے فیشن بنا ہوا، ڈی ایچ اے میں گھر بنا رہے ہیں جی، سب کچھ یہیں رہ جانا ہے۔ آپ نے جو لے کے جانا ہے کبھی اس پہ کنسنٹریٹ کیا؟ اس پہ کنسنٹریٹ کریں، آپ جو لے کے جانا ہے اس پہ کنسنٹریٹ کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور بیٹھ کے تھوڑا سا 5 منٹ اپنے آپ کو بھی دیں کہ واقعی مجھے اپنے ابا کی بات آتی ہے کہ آج میں دن میں کیا پروڈکٹیوٹی کیا ہے تمہاری آخر میں۔ مجھے اس وقت ابو کی بات سمجھ نہیں آتی تھی، پھر اب سمجھ آتی ہے کہ واقعی کیا پروڈکٹیوٹی۔ وہ کہتے تھے کہ اپنے لیے جینا تو وہ جانور بھی جیتا ہے، وہ چھین کے بھی کھا لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ دینا، بانٹنا، ملنا، اور شیئرنگ، کسی کا غم شیئر کرنا، کسی کو ٹائم دینا، ہمبلنس، ٹھیک ہے؟ اور جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی، ہم ان کے پاؤں تک نہیں جا سکتے لیکن جو ان کے اندر تھی، لیکن ہم ان کی امتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر دیکھا جائے تو اگر ہماری کرسچن جو بھی ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں نبی پاک کو، ایسی بات نہیں کہ وہ نہیں مانتے، کیونکہ ہم حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، تو اور مطلب ہم سارے پیغمبروں کے بہت ہمبل ایٹیٹیوڈ تھے، بہت ہمبل۔ تو آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی لائف کا مقصد کیا ہے،
اپنے لیے نہیں، آپ نے اپنے سے ہٹ کے کسی دوسرے کے لیے کام کیا، اپنے سے ہٹ کے، ٹھیک ہے؟ چلیں